دوستو کیا آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا کو بنا چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کچھ مخلوق کو اس دنیا میں بسا بھی چکا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے وہ کون سی مخلوق تھی اور اب کہاں ہے؟ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے معین رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن مسٹری آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میرا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میں اسلام کی ایسی نالجبل ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھوں جس کو مجھے کہنے میں اور آپ لوگوں کو سننے میں بڑا مزہ ہے۔ آئے بڑھاتے ہیں اسلامک نالج کی طرف ایک نیا قدم۔ اور دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آسمانوں میں اور جناتوں کو زمین میں سب سے پہلے بسایا تھا۔ جنات اللہ کی وہ پہلی مخلوق میں سے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے غالباً 60,000 سال پہلے اس دنیا میں بس چکی تھی اور تقریباً 7,000 سال تک آباد رہی۔ پھر ان جناتوں کا آپس میں ہی حسد و جلن، خون خرابہ، لڑائی جھگڑا کرنا شروع ہو گیا۔ اچھا، اس وقت ابلیس، شیطان مردود، اس وقت عزازل کے نام سے مشہور تھا اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا ہی مقبول، بڑا ہی عبادت گزار، عابد، زاہد تھا۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے حکم ملا کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کے زمین پر آئے اور جتنے بھی جنات موجود ہیں ان سب کو بھگا کے جزیروں اور پہاڑوں میں بسائے۔ چنانچہ ابلیس نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ اللہ کا حکم ملتے ہی اس پہ فوراً تکمیل کیا اور جتنے بھی جنات موجود ہیں انہیں مار کر، ڈرا کر فوری طور سے جزیروں اور پہاڑوں میں بسا دیا گیا، اور جو فرشتے ابلیس کے ساتھ زمین پر آئے تھے انہیں زمین پر ہی بسا دیا گیا اور وہ آج تک اسی زمین پہ موجود ہے۔ اب اللہ رب العزت ان سے کون سے کام لیتا ہے اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ خیر، اس طریقے سے فرشتوں کے دو حصے ہو گئے، ایک آسمان والے اور ایک زمین والے۔ اب رہی بات ابلیس کی، تو اللہ رب العزت کو ابلیس کا یعنی عزازل کا یہ کام اتنا پسند آیا کہ بدلے میں اللہ رب العزت نے ابلیس کو آسمان اور زمین کی بادشاہت دے دی۔ جنت کے سارے خزانے اسے عطا کر دیے گئے جس سے وہ جب چاہتا آسمانوں میں اور جب چاہتا زمین پہ عبادت کرتا، جنت کے میوے کھاتا، جنت کی سیر کرتا۔ بلکہ دوستو میں نے تو یہاں تک اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ عزازل اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کرا تھا کہ اگر اس کی عبادت کو زمین پہ بچھا دیا جائے تو انسان کے ناخن کے برابر بھی جگہ خالی نہ ہو، وہ اتنی عبادتیں کر چکا تھا۔ اب خیر اللہ رب العالمین ہی بہتر جانے اس کی عبادت کے بارے میں نے تو یہ صرف باتیں سنا ہے، کہیں سے پڑھا تو نہیں۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ عزازل سے ابلیس ہو گیا۔ دوستو ایک پرسنل بات بتاؤں، ابلیس ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ اس نے اتنے سجدے کیے، صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ دھتکار دیا گیا، لعنتی ہو گیا، پلیت ہو گیا۔ دوستو ہمیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ڈھیل کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے سجدے کی طرف خیال رکھنا چاہیے۔ خیر دوستو، آپ بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی نالجبل اور آپ کو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔